بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. قبائلی علاقہ جات یا پرانا فاٹا جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پچھلے کچھ عرصے سے سیکورٹی کے حالات جو ہیں یا جس کو ہم امنیت بھی کہتے ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں. ان کا گراف اتنا زیادہ تو نہیں کہ اس کو ہم خطرناک کہہ سکیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پر وہاں یا تو سیکورٹی فورسز کے اہلکار پر حملہ ہوتا ہے اور یا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہوتی ہے، چاہے وہ طالبان کی طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے. اس کے بارے میں ابھی تک حتمی انداز میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ سیکورٹی فورسز کی طرف سے نامعلوم ذکر کیا جاتا ہے کہ نامعلوم افراد کی طرف سے یہ سیکورٹی فورسز یا جو لوگوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اس کو کہا جا رہا ہے. اب جس ٹارگٹ کلنگ اور سیکورٹی فورسز، اور اسی کے دوران ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ وہاں پر پچھلے تقریباً ابھی 3 ہفتے ہونے والے ہیں. وہاں ایک مظاہرہ چل رہا ہے عام عوام کا، وزیرستان میں خاص طور پر میں بات کر رہا ہوں، اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی طالبان کو سپیس دی جا رہی ہے، طالبان آ رہے ہیں اور یہاں پر لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. اور اس حد تک بھی نعرے چلے کہ جن کو آپ نامعلوم کہہ رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے. تو یہ جو ایک حالات ہیں، سوچا اس کے اوپر بات چیت کی جائے. اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ چیزیں ہوئی ہیں افغانستان میں اور سوات کی سائڈ پر، تو آج ان تمام چیز کے اوپر بات کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک سیز فائر ہے جو چل رہا ہے، اور انہوں نے اس کو ایک پرماننٹ سیز فائر کا نام دیا ہوا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ مذاکرات جو چل رہے ہیں، 3 راؤنڈ تقریباً ہو چکے ہیں، جس میں 2 بڑے راؤنڈ کی میں بات کروں. جو اس سے پہلے بات چیت ہوتی رہی ہے اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے، لیکن 2 سیاسی مشران اور ایک ہمارے جو مذہبی رہنما تھے وہ گئے تھے اور بات چیت ہوئی، جس کے اوپر میں نے پرانی وی لاگز میں بات کی آپ کے ساتھ. لیکن اسی کے دوران جب ہمارا سیاسی مشران کا ایک وفد کیا ہوا تھا کابل میں، اسی دوران کچھ واقعات ہوئے ہیں اور اس کے فوراً بعد کچھ واقعات ہوئے ہیں جس کے اوپر کافی پھر سوشل میڈیا میں، خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں بھی کم و بیش بات چیت کرٹیسزم ہو رہا ہے. اس میں پہلا واقعہ ہوتا ہے وہ ہوا تھا ظواہری کا، احمد الظواہری کی کلنگ کا، جس کے اوپر اگین آپ سے بات ہو چکی ہے. لیکن اسی کے ساتھ اس کے کچھ دنوں بعد خالد خراسانی، آج سے 2-3 دن پہلے کی بات ہے، خالد خراسانی جو کہ مومن چیپٹر ٹی ٹی پی کے مشر تھے، ایکچوئل نام عبد الولی تھا، وہ along with 3 more individual ان کی کلنگ ہوتی ہے. اور اسی دوران مومند کنڑ میں ایک اور طالبان کے کمانڈر ہیں، ان کے اوپر بھی اٹیک ہوتا ہے اور وہ بھی اس میں اپنی جان سے جاتے ہیں. اس کے بعد مومند میں ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں 2 اس علاقے کے 2 ینگ بچے ان کو قتل کیا جاتا ہے، اس کو بھی طالبان کی طرف ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. پھر کل ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے جو کہ سوات میں، بلکہ کل پرسوں رات کی یہ بات ہے جو 3 آرمی کے اہلکار، ایک پولیس کا اہلکار، یہ وقتی طور پر غائب ہو جاتے ہیں، اغوا ہو جاتے ہیں. طالبان کے وہاں کے جو لوگ ہیں ان سے رابطہ ہوتا ہے اور بعد میں پھر اس علاقے کے جو سویلین ایلڈرز ہیں وہ جا کر ایک نیگوشیٹ کر کے ان لوگوں کو ریلیز کرتے ہیں. اب یہ جو 3-4 واقعات ہیں ان کے بارے میں سوشل میڈیا تو اسٹریٹ اوے اس کو ٹی ٹی پی کی طرف ایٹریبیوٹ کرتا ہے، لیکن تحریک طالبان کا جو نوٹ ریلیز ہوتا ہے اس میں وہ ان تمام واقعات سے اپنے آپ کو، ان کی ذمہ داری نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں نے نہیں کیا ہے، اور ان کی ڈائریکٹ نیگوسیشن سینٹر سیف سے چل رہی ہے. اور ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بالکل ان لوگوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم اس قسم کے کسی بھی واقعے میں انوالو نہیں ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو سوات میں خاص طور پر واقعہ ہوا ہے اس کی ہم انکوائری کریں گے اپنے طور پر اور معلوم کریں گے یہ کون لوگ ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر طالبان، ٹی ٹی پی انکاری ہے کہ جی ہم انوالو نہیں ہیں ان قسم کے واقعات میں، جو میں نے خاص طور پر 2 واقعات کی ذکر کر رہا ہوں، سوات والا اور مومند والا، اور اسی طرح کے واقعات جو وزیرستان میں ہو رہے ہیں، اگر ٹی ٹی پی نہیں کر رہی ہے تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ پہلا سوال آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ
پاکستان اگر خالد خراسانی اور دوسرے جو کنڑ میں ان کے ایک کمانڈر کی کلنگ ہوتی ہے اس میں انوالو نہیں ہے، تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کے واقعات کو اس ٹائم فریم میں جب پاکستان ایک نیگوسیشن کر رہا ہے، ایک مذاکرات کر رہا ہے افغان حکومت کے بیچ میں ہوتے ہوئے، یا ان کو گارنٹر تو نہیں کہہ سکتے لیکن ان کی طرف سے ایک ہیلپ ہو رہی ہے اور اس مدد کے دوران اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، تو ان واقعات کا آخر مقصد کیا ہے؟ کیا یہ سپوائلر ہیں؟ اگر سپوائلر ہیں تو یہ کون ہیں؟ ایک سوال یہ ایک اس کا ایکسپلینیشن یہ دی جاتی ہے کہ جی چونکہ طالبان کا ایک دھڑا نہیں ہے ٹی ٹی پی کا، ٹی ٹی پی وزیرستان سے شروع ہو کر تو سوات تک، ملاکنڈ چیپٹر تک، اوپر تک بہت سارے دھڑے ہیں، جس میں ایک خالد خراسانی بھی ایک دھڑے کا ہیڈ ہوا کرتا تھا، لیکن یہ پھر اکٹھے ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود طالبان کے اپنے الفاظ ہیں، ٹی ٹی پی کے اپنے الفاظ ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس وقت جو کہ طالبان کے نام پر اس قسم کے واقعات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ جو یہ واقعات کر رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے اور ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا طالبان کے ساتھ مذاکرات کو فیل کرنا مقصد ہے؟ کیا یہ سپوائلر کا کام کر رہے ہیں؟ اگر ہیں تو ان کو سیکیورٹی فورسز والے اور جو ہمارا لا انفورسمنٹ کا سسٹم ہے وہاں پر، وہ کیوں نہیں ان کو کاؤنٹر کر رہے، پکڑ پا رہے؟ اور جو اتنا بڑا وزیرستان میں جو ایک پولیٹیکل کم سیکورٹی ایشو چل رہا ہے، اس میں آخر کیوں لا انفورسمنٹ ایجنسیز، چاہے وہ ملٹری ہے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا ایف سی ہے، ان تمام اور باڑ ہونے کے باوجود یہ واقعات کیوں مسلسل ہو رہے ہیں؟ اس کو ہم کس فینومینا کا نام دیں گے؟ بیکاز اگر طالبان کہتے ہیں کہ ہماری سیز فائر ہے، تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ مجھے جو اندازہ اگر میں اس کو دیکھتا ہوں کس اینگل سے، تو یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ ان مذاکرات سے ناخوش ہیں اور ان مذاکرات کو فیل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اور بینیفیشری وہ جو سمپل ہوموسائڈ میں کہا جاتا ہے کہ آخر ان مذاکرات کے کامیاب نہ ہونے کی صورت میں فائدہ کس کو ہوگا؟ دو بڑے نام آتے ہیں آف کورس، ایک وہ جو اس علاقے میں امن نہیں چاہتے، سب سے بڑا میں امریکن گیم کو ہمیشہ سے دیکھتا رہا ہوں، ابھی بھی الظواہری کی کلنگ، اور پھر ایک اور بھی آج کی خبر چل رہی تھی کہ ایک اور ڈرون اٹیک ہوا ہے افغانستان میں، اس کی ڈیٹیلز ابھی تک نہیں آئیں، لیکن ایک اور ڈرون اٹیک، ایک تو وہ ہے، اور دوسرا آف کورس سب سے بڑا فیکٹر وہی ہے جو پاکستان میں امن نہیں چاہتا۔ پاکستان میں امن دیکھتے ہوئے ہم ایک ہی ملک کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کہ انڈیا، آج سے نہیں ہمیشہ سے یہ چیز ہوتی رہی۔ بلوچستان کا فیکٹر دیکھ لیں، ٹی ٹی پی کا دیکھ لیں، یا اور مسائل کو دیکھ لیں، ان چیزوں کا۔ لیکن کچھ لوگ اور بھی کہہ رہے ہیں، اور ایک اور اس کا اینگل جو ہے وہ یہ ہے کہ آخر سیکورٹی فورسز جنہوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی تھی تحریک طالبان کے خلاف جب ہم نے ضرب عضب کی تھی، اور اس کے بعد کیوں پھر دوبارہ ٹی ٹی پی نے سر اٹھایا، یا ٹی ٹی پی کے ان دھڑوں نے سر اٹھایا ہوا ہے جن کے ساتھ ہمارے مذاکرات نہیں چل رہے ہیں؟ کیا جو اسٹیٹ کی پولیٹیکل سچویشن ہے، اس کو میں کہوں گا کہ سیاسی جنگ نے کیا ہماری سیکورٹی جنگ کو اوورٹیک کر لیا ہے؟ کیا سیکورٹی جو ہمارا میکنزم ہے وہ اوور انگیج ہو گیا ہے پولیٹیکل بیٹل کی طرف، اور ادھر سے توجہ کم ہوئی ہے؟ کیا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کے اوپر آنے والے وقت میں ہم کو شاید اگر ہمیں کوئی اور انڈیکیٹر ملے تو اس پہ بات چیت کر سکیں، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر ریاست اس وقت کہاں ہے؟ اور ایک اور اسی کے ساتھ ساتھ بیفور کلوزنگ کہ اگر اس کلوز کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے جو کہ طالبان کی ایک ڈیمانڈ تھی، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے طالبان کی ڈیمانڈ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ طالبان کو آرمز، ان کے ہتھیار رکھنے کی اجازت دی جائے اور ان کو ان کے علاقوں میں واپس جانے دیا جائے۔ کیا سوات میں طالبان کی موجودگی اس مطالبے کا شاخسانہ تو نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو پھر سیکورٹی فورسز کیوں خاموش ہیں اس کے اوپر؟ اس لیے کہ ابھی تک تو معاہدہ عمل پذیر نہیں ہوا، ابھی تک تو ڈسکشن چل رہی ہیں، ابھی تک تو بات چیت چل رہی ہے،
اور صرف سیز فائر کی بات ہوئی ہے، تو پھر یہ جو طالبان ہیں یہ کون سے والے طالبان ہیں؟ کیا یہ وہی گروپس ہیں جو کہ شیخ ہیبت اللہ کو تسلیم نہیں ہوئے، یا جو ٹی ٹی پی کے ہماری نیگوسیشن جن کے ساتھ چل رہی ہیں اس دھڑے کے نیچے نہیں آتے؟ اور اگر یہ نہیں آتے تو پھر سیکورٹی فورسز ان کے خلاف کیوں نبرد آزما نہیں ہو رہی ہیں، اور کیوں یہ گیپ مل رہا ہے؟ سوال ایک ابھرتا ہے ذہن میں، اور اس کے اوپر لیٹس ہوپ کہ سیکورٹی فورسز کا خاطر خواہ حل نکال سکیں، جواب دے سکیں، اس لیے کہ جو قبائلی علاقہ جات پرانے ہیں ان میں حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور عوام ابھی سوال کر رہی ہے کہ آخر کیوں طالبان کو یہ سپیس دی جا رہی ہے۔ لیٹس ہوپ بہتری آتی ہے، مزید اس پہ بات چیت ہوتی رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔